بن ماسو کا سماج، جان ایلیا۔ اقلیت یونانی دیومالا کا ایک انتہائی تیز رفتار فرد اگر اپنی تمام تر قوت کے ساتھ ایک کچھوے کے پیچھے دوڑنا شروع کرے، ماہ و سال گزرتے رہیں اور وہ اسی طرح دوڑتا رہے، صدیاں بسر ہو جائیں اور یہ سلسلہ جاری رہے، اور پھر ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال، اربوں سال گزر جائیں اور تیز رفتار اقلیت سست رفتار کچھوے کا تعاقب کرتا رہے، تب بھی وہ کسی طرح اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ تیر جو کمان سے نکل کر چشم دیدن میں اپنے نشانے تک پہنچ چکا ہے، اس نے در حقیقت ایک بال برابر بھی حرکت نہیں کی، وہ اس دوران میں بالکل ساکن رہا ہے۔ ہم ایک چیز کو دو بار نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ آنکھ جھپکتے ہی وہ بالکل بدل جاتی ہے۔ کائنات کی ہر شے اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں چیزوں میں کچھ فرق و تغیر کا احساس ہوتا ہے تو یہ ہمارا وہم ہے، وجود موجود ہی نہیں ہے۔ یہ تھے وہ خیالات جو یونان کے ان آئی، اونیائی، ایلیائی اور سوفسٹائی مفکروں نے پیش کیے تھے جو سقراط سے پہلے گزرے ہیں۔ یہی وہ استعداد فکر تھی جس نے یونان میں دنیا کی عظیم ترین ثقافت کی بنیاد استوار کی اور افلاطون و ارسطو جیسے فرزندوں کو جنم دیا۔ اس وقت ہمیں ان نظریات و خیالات کی تائید یا تردید کرنا نہیں ہے، صرف ایک قوم کی جرأت فکر کا اندازہ لگانا ہے اور بتانا ہے کہ ان کے ذہنوں میں افکار و خیالات کے لیے کتنی آمادگی پائی جاتی تھی۔ وہ لوگ ہر تصور اور ہر خیال کے مستعد رہتے تھے۔ ایک طرف تو یہ ہے، مگر دوسری طرف یہ بھی تو ہے۔ یونانیوں کا یہی وہ انداز تھا جس نے انہیں انسانی فکر کا معلم اول بنا دیا۔ ذرا ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں، سوچتے رہے ہیں۔ ہمارا شیوا تو یہ ہے کہ خواہ جان چلی جائے مگر اپنے یقین بناچ نہیں آنے دیں گے، مگر ہمارا یہ شیوا اس کائنات سے جس قدر ہم آہنگ ہے وہ ظاہر ہے۔ ہمارا ہر خیال ابدی صداقت کا حامل ہے۔ مہذب دنیا کے کسی پڑھے لکھے مجمع میں اگر کوئی شخص یہ انداز بیان اختیار کرے تو اسے کان پکڑ کے باہر نکال دیا جائے۔ ہمیں اس بات کا اعتراف تو کر ہی لینا چاہیے کہ قدیم یونان اور پھر جدید یورپ میں آخر کوئی تو ایسی بات تھی ہی جس کے نتیجے میں وہ تمام دنیا پر ذہنی اور مادی حکومت کر رہے ہیں، مگر ہم تو اس مرحلے پر ہمیں سکوت اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ تفکر ایک ایسا معجزہ ہے جو ہماری زندگی میں کبھی رونما نہیں ہوا۔ وہ اگر کوئی رنگ ہے تو ہم پیدائشی نابینا ہیں، اگر کوئی آواز ہے تو ہم ہمیشہ سے بہرے ہیں، اگر کوئی قابل اظہار شے ہے تو ہم گنگے ہیں، اور اگر وہ کوئی متاع گمشدہ ہے تو ہماری قوت حافظہ ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس صرف جذبات ہیں، اور یہی وہ مقدس دولت ہے جس کے استعمال کرنے کا سب سے زیادہ حق قدرت نے ہمارے ہی سپرد کر رکھا ہے۔ یہی جذبات ہیں جو کبھی مزحیات کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی ادبیات کی صورت میں۔ ہمارے اہل قلم کی تمام تر کاوشیں محض برائے نام ادب اور مذہب کے موضوعات پر محصور ہو کر رہ گئی ہیں۔ ہمارے قلمی سماج میں مولویوں، فنکاروں اور ناقدوں کے علاوہ مصنفوں کی اور کوئی قسم موجود نہیں ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے کا کوئی معاشرہ بھی اپنے اہل قلم کی اس غیر ذمہ داری، عاقبت اندیشی اور ہٹ درمی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چہ جائے کہ 20ویں صدی کا کوئی معاشرہ جو دنیا کے سیارہ شکار ثقافتوں کے عہد میں زندگی بسر کر رہا ہو۔ واقعہ تو یہ ہے کہ ایسے معاشرے کو صحیح معنی میں معاشرے سے تعبیر بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ہم پر بھی مصر ہوں تو سوچنا پڑے گا کہ غاروں میں رہنے والے وحشیوں اور بن ماسوں کو بھی صاحب معاشرہ قرار دیا جائے یا نہیں۔ ہمیں حالات نے اپنی بیجا عنایتوں سے ایک ایسی منزل پر لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں ہماری تہذیب اور ذہنی نمائندوں کا یہ رویہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ علماء اور اہل قلم کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں صرف مولویوں، فنکاروں اور تنقید ترازوں کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے تو مہذب دنیا کی ان محترم اصطلاحوں کو بھی رسوا کر دیا ہے۔
تحریر و تصنیف کا غیر کلیسائی، غیر جذباتی اور خالص علمی و انسانی تصور ہمارے یہاں ناپید ہے۔ ہمیں اپنے شہروں میں ان مصنفین کی تنظیمیں کہیں نظر نہیں آتی جو حیات و کائنات کے مسائل و معاملات کے درمیان غیر جانبدار مبصر اور حکم بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم میں بعض دانش پسند اور دانشور لوگ بھی پائے جاتے ہیں، مگر اس قسم کی کسی برادری کا یہاں کوئی وجود نہیں ہے۔ ترقی یافتہ سماجوں میں مختلف مدرسہ ہائے فکر اور مکتبہ ہائے نظر ہوا کرتے ہیں۔ سماج کے ذہنی نمائندے اپنی تہذیب و ثقافت کے مختلف شعبوں کی تحریری نمائندگی کرتے ہیں۔ زندگی کی وسیع معنویت کو سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے، مگر ہمارے ذہنوں پر تو مسکنت و فلاکت کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ جن مصنفوں میں برائے نام کچھ متانت اور سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، وہ علمی موضوعات کو ترک کر کے مذہب اور تہذیب، مذہب اور تنظیم معاشرہ، مذہب اور انسانی مساوات جیسے موضوعات پر زور تحقیق و تحریف صرف کر ڈالتے ہیں، اور بات وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ جو حضرات کچھ زیادہ ترقی یافتہ ہیں، وہ غالب کے غیر مطبوعہ مکاتیب، ان کے تلامذہ یا بعض قدیم شاعروں کے نایاب کلام کے سلسلے میں اپنی تحقیقات انیکہ پیش فرما کر گویا تاریخ کا ایک عظیم ترین کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک تیسرا گروہ ہے جو ان سے بھی زیادہ سنجیدہ واقع ہوا ہے، اور اس نے قوم کو ریاضیات، طبیعیات، علمیات، الہیات، فلسفہ قانون، فلسفہ تمدن اور فلسفہ و سائنس کے دوسرے شعبوں کا درس دینے کے لیے غالب و اقبال کے کلام سے ایک نصاب تعلیم مرتب کیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو قومیں فلسفہ و سائنس کی تعلیم فلسفہ و سائنس ہی کی کتابوں کے ذریعے حاصل کرتی ہیں، وہ احمق ہیں، اور یقیناً یہ ایک عظیم انکشاف ہے۔ یہ گروہ ان ذہین شعراء کی طرف کوئی توجہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں جو بیچارے ان کے ہم اثر ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اگرچہ ہمارے یہاں ابھی سائنسی عہد پوری طرح شروع بھی نہیں ہوا، مگر بدگزیدگان روحانیت ہیں کہ اس کے خلاف بد دعاؤں میں مصروف ہیں، اور ادیب اس غم میں نحیف و لاغر ہوئے جا رہے ہیں کہ یا الہی اب ادب کا کیا ہوگا۔ غرض فکر و فن کے اصل مفہوم سے کسی کو خلوص نہیں، صرف چند لوگ ہیں جو علم ہمہ گیر تفکر اور ادب میں تفنن و فطانت کے آئینہ نما ہیں۔ وہ سائنس کی فتح مندیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وہ اس طرح نہیں سوچتے کہ سائنس کی آب و ہوا ادب کو راس نہیں آئی۔ وہ سخت بیمار ہے اور عن قریب ہی مر جائے گا۔ ان کے نزدیک یہ دور اوہام کی ہزیمت اور علم کی کشور کشائی کا دور ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قوم کی ذہنی پیش رفت اور اس سے آگے بڑھ کر مشرق عزیز کے ہمہ گیر ارتقاء کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوں گے۔ یہ مختصر اور غیر منظم صحیح، لیکن ان کا وجود مشرق کے ہر گوشے میں پایا جاتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ تہذیب اور سماج کے یک قومی اور یک ملکی تصورات سے بحسن و خوبی عہدہ برا ہوتے ہوئے بین الاقوامی سماج کی نقابت کا مثالی فرض انجام دیں کہ یہی وہ جنت ہے جس کا علم نے انسانیت سے وعدہ کیا تھا۔ یہاں پہنچ کر ہمیں پاکستان کے اقلیت پسند ادیبوں اور عالموں سے یہ کہنا ہے کہ وہ تحریر و تصنیف کے غیر مذہبی، انسانی اور خالص علمی اور سائنسی موضوعات کو فروغ دینے کی پوری سعی کریں کہ اسی طرح وہ اپنے ملک و قوم کی بے مثال خدمت انجام دے سکیں گے، اور ایک ایسا کام کریں گے جس کی توفیق تاریخ کے منتخب اور محبوب لوگوں ہی کو ہوا کرتی ہے۔